پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اظہار اور اخفاء والی ویڈیو اچھے سے دیکھی ہو۔ If you will like the video, so hit the like button, or if you want more content, hit the subscribe button, as I want to create more awareness۔ قطرہ قطرہ کر کے ہی دریا بنتا ہے، ایک قطرہ میں بھی صحیح۔ سب سے پہلے ایک سمجھنے والا پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ پریویس ویڈیو میں جو ایگزامپلس دے رہا تھا آپ کو، اس میں الف کو حمزہ پڑھ رہا تھا۔ اب سارے تو کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ کیا یہ حمزہ تو نہیں ہے، الف ہے، الف ہے، الف ہے، الف ہے، مگر نہیں، یہ اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے۔ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ جیسے الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم ہو تو ہم الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ تنوین کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے، جیسے میم، نون، زیر، من، اسی طرح میم، دو زیر، من۔ نون ساکن اور تنوین ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے نون ساکن اور تنوین کا قواعد سیم ہوتے ہیں، جیسے تا، نون، زبر، تن، تا، دو زبر، تن، یہ دونوں سیم ہوتے ہیں، دونوں کو ایک طرح ہی پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پریویس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ میں نے اظہار اور اخفاء کے بارے میں بتایا تھا، آج میں ادغام اور اقلاب کے بارے میں بتاؤں گا۔ چلے آئیں اب میں آپ کو ادغام اور اقلاب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نون ساکن کا تیسرا قاعدہ ہے ادغام۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، ر، میم، لام، واو، نون۔ ر اور لام میں غنہ نہیں کریں گے، باقی سارے حرف جب نون ساکن اور تنوین کے بعد آئے تو ان میں غنہ کریں گے۔ یہ حرف ملا کر یرملون بناتے ہیں۔ اگر آپ یرملون کو یاد کر لیں گے تو آپ کو ادغام کا قاعدہ آ جائے گا۔ چلے آئیں میں آپ کو ادغام کی کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں۔ من یقول، اس میں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے جو حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے یہاں ادغام کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ من یقول من مشہد، اس میں نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے اور را اور لام میں سے نہیں، تو اس پہ بھی غنہ کریں گے۔ من مشہد، من ربک، من ربک، اس میں نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، یعنی غنہ نہیں کریں گے کیونکہ را اور لام میں غنہ نہیں کرتے۔ من لدنہ، اس میں نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے جو کہ را اور لام میں سے ہے ہی، یعنی غنہ نہیں کریں گے، اور اس کو اس طرح سے پڑھیں گے من لدنہ۔ اسی طرح میں آپ کو تنوین کی ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ رجل یسعی، اس میں تنوین کے بعد یا آ رہا ہے، یعنی غنہ کریں گے کیونکہ یہ را اور لام میں سے نہیں ہے۔ رجل یسعی،
رجل يسعى رؤوف رحیم. اس میں تنوین کے بعد را آ رہا ہے، یعنی یہ را اور لام میں سے را ہے، اس میں غنہ نہیں کریں گے. رؤوف الرحیم. نیکسٹ قاعدہ ہے اقلاب. نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. من بعدی، من بعدی. اس میں نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، یعنی اقلاب کا قاعدہ ہوگا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم ہے، اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی من بعدی ایسے نہیں بلکہ من بعدی. آگے ہے خبیرا بصیرا. اس میں تنوین کے بعد با آ رہا ہے، یعنی اقلاب کا قاعدہ ہوگا. اور الف کے اوپر دو چھوٹی سی میم ہے، یعنی ہم تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے. خبیرا بصیرا. اگر آپ پچھلی ویڈیو اور یہ والی ویڈیو دھیان سے دیکھیں گے آپ کو نون ساکن کے قواعد کی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی. اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور آپ کو بھی. اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو آپ لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور جو میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا ان کو بھی دیکھیں، اور جو پیچھے پریویس اپلوڈ کرتی ہوئی ہیں ان کو بھی دیکھتے رہیں. کمنٹ سیکشن میں اچھے کمنٹس اور اپنی رائے کا اظہار کریں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.